ہیلو جی، السلام علیکم۔ آج ہم پاکستان کے سب سے بڑے مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں، ڈیورس۔ آج کل بار بار سننے کو یہی ملتا ہے، نئے شادی شدہ جوڑا ہو یا بہت سالوں پرانا ہو، آج کل طلاق کی ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس کی وجہ جانتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ آج کل ڈیورس زیادہ کیوں ہو رہی ہے؟ پسند کی شادی ہو، 3 مہینے بعد ڈیورس، 3 سال بعد، ریشو اتنی زیادہ ہو چکی ہے۔ یہ عدم برداشت ہے، یہ دور ہی ایسا آ گیا ہے، یا ہماری سلیکشن غلط ہے؟ کیا ہے اس کے پیچھے بات؟ پتہ کیا ہے کہ 40% جو ہے طلاقیں ہوتی ہیں، لیکن 60% طلاقیں نہیں ہوتی۔ وہ لڑتے ہی رہتے ہیں، کپلز میں نہیں بنتی، وہ گزارا کرنے کے لیے ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں، اور لڑائیاں جھگڑوں میں ہی ان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ 40% لوگ جو ہیں وہ علیحدگی کر لیتے ہیں، لیکن 60% لوگ لڑتے ہیں اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں، برداشت کرتے کرتے اپنے آپ کو بھی تباہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے رشتے کو بھی، لیکن اس کو سمجھتے نہیں اور اس کو پیار سے نہیں گزارتے۔ بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ جو باتیں ہم نے شادی کے بعد کرنی ہوتی ہیں وہ ہم پہلے ہی کر لیتے ہیں۔ ہر وقت میسج، جواب، شادی، جو بھی مصروفیت ہیں، ساری ترجیحات، ہر چیز بدل جاتی ہے، لیکن ہم وہیں رک جاتے ہیں، لڑکی وہیں رکی رہ جاتی ہے۔ آگے بڑھنا چاہیے، کھانا کھایا، ہر وقت میسج کرنا، پوچھنا کیا کر رہے ہو، یہ وہ، لیکن شادی کے بعد جب مصروفیت ہوتی ہیں، پرائیورٹیز بدلتی ہیں، ہر چیز چینج ہو جاتی ہے۔ لڑکی ہے وہ کہتی ہے کہ جیسے پہلے تھا میرے ساتھ یہ ویسے ہی رہے، لیکن لڑکے ایسے نہیں چاہ رہے ہوتے۔ پہلے اور لائف ہوتی ہے، بعد میں بچوں میں، گھر کے مصروفیات، کاروبار کی، ان کی ذمہ داریوں پہ بوجھ آ جاتا ہے۔ ایسے ہی لڑکی کی ذمہ داریاں بھی بدل جاتی ہیں، بیوی بنتی ہے، بہو بنتی ہے، ماں بنتی ہے، آگے بڑھ جانا چاہیے، کردار بدل جاتے ہیں، کردار سے کردار میں شفٹ ہونا ہوتا ہے، پیچھے رک کر نہیں رہنا ہوتا۔ اب ایک بچی ہے، سسرال جاتی ہے، یونیورسٹی سے فارغ ہوئی ہے، 24-25 سال کی اس کی عمر ہے، وہ آپ کے گھر آئی ہے، وہاں پہ ساس کا کردار آتا ہے، ساس اس کو تانے دیتی ہے کہ تمہیں کھانا پکانا نہیں آتا۔ وہ یونیورسٹی سے آئی ہے، آپ نے اس کو سکھانا ہے، ماں ہوتی ہے سکھاتی ہے، اگر آپ اس کو ماں بن کے سکھائیں گے تو وہ بھی بیٹی بن کر ہی رہے گی۔ دوسری طرف ماں کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا ہے، میرے پاس ہوتا تھا، یہ ہر وقت میرے ساتھ تھا، میرے ساتھ سوتا تھا، کھاتا تھا، بیٹھتا تھا، گھومتا تھا، اب یہ اس کے ساتھ ہے۔ یہ چیزیں برداشت نہیں ہو رہی ہوتی۔ بیوی جو ہے وہ پھر یہ چیزیں دیکھ کر لڑتی ہے اپنے شوہر سے کہ تم اپنی ماں کے پیچھے لگ کے میری حق تلفی کر رہے ہو، ماں کہتی ہے تم میری حق تلفی کر رہے ہو۔ جو آپ جس کی بیٹی کو بہا کے لائے ہیں اس کو بھی رسپیکٹ دیں، اب اس کا ٹائم ہے، آپ نے تو ٹائم گزار لیا ہے، اب اس کا ٹائم ہے۔ ساس جو ہے وہ پہلے اس کو کھانے پکانے، کام کاج سے تانے دیتی ہے، پھر اگر اولاد نہیں ہوتی تو اس سے تانے دیتی ہے، اگر وہ اپنے شوہر کا خیال نہیں رکھ پا رہی اس سے تانے دے رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک لڑکی کی سائیکولوجی کو ڈسٹرب کر رہے ہو آپ لوگ، اس کو گھر میں لا کے ہر طرح سے مینٹلی ٹارچر ہو رہی ہے وہ۔ پھر ہم کہتے ہیں ہماری اولاد، ہمارا بیٹا شیر پیدا ہو اس سے، اور بیوی کو آپ نے ڈرا کر مار کر رکھا ہوا ہے۔ تو ایک ڈری ہوئی لڑکی شیر کو پیدا کر سکتی ہے؟ شیر کا مطلب ہے باعزت، دلیر، وقار والی، محنتی۔ اس سے ہے جب آپ کی بیوی ایسی رہے گی، آپ نے اس کو رسپیکٹ دی ہوگی، اس کو عزت، وقار، وہی دلیری دی ہوگی، تو وہ آپ کے بچوں میں بھی ڈیولپ ہوگی۔ اگر آپ کی بیوی آپ سے ڈرتی ہے، خوف زدہ ہے، تو لاشعوری طور پر آپ کے بچے بھی ایسے ہی ہو جائیں گے۔ بانو قدسیہ تھیں اور اشفاق احمد، بانو قدسیہ بتاتی ہیں کہ جب اشفاق احمد انتقال کر گئے تو مجھے ایسے لگا کہ میرے سر سے سایہ چلا گیا ہے، مجھے اتنی زیادہ محبت شفقت تھی کہ وہ چھن گئی ہے۔ 80-85 سال کے وہ فوت ہوئے ہیں اشفاق احمد، وہ کہتی تھی کہ جلدی چلے گئے ہیں، کہ ایسا ہوتا ہے شوہر کہ انہوں نے اتنا پیار، مان، ان کو دلیری، بہادری، ہر چیز دی ہوئی تھی، عزت، وقار، کہ وہ کھل کر سانس لے سکتی تھیں، ان کو کوئی ڈر خوف نہیں تھا۔ آپ کی بیوی کے لیے آپ ایک اسٹرانگ ٹری کی طرح ہوتے ہیں، فخر سے کہتی ہے کہ فلاں میرا خامد ہے۔ اس کی بیوی نے کیا کہنا جس کے شوہر نے اس کو مارنا ہے، غصہ کرنا ہے، ہر وقت اس پر سختی کرنی ہے۔ ہماری سوسائٹی میں تعلیم کی، شعور کی بہت زیادہ کمی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین استاد تھے ہمارے، ہر چیز سب کچھ بتا دیا، عورت کی تکریم، عزت، احترام، ماں کے روپ میں، بہن، بیوی، بیٹی، سب کے روپ میں۔
لیکن ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم کیوں آج تک عورت کو ذلیل کرتے ہیں، مارتے آئے ہیں کہ یہ مار سے ہی سمجھے گی، اس کو ذلیل کریں گے، بے عزت کریں گے تو وہ ٹھیک رہے گی؟ کیوں؟ آپ عورت سے پیار سے بات کریں گے تو وہ آپ کو پیار کا جواب پیار سے دے گی، جتنا آپ اس کی تعریف کریں گے، اس کو سہرائیں گے، وہ اتنی خوشی میں اور اچھے کام کرے گی۔ اولاد اپنے والد کے کردار سے بہت سیکھتی ہے کہ میرے والد کا رویہ کیسا تھا۔ وہ مار پیٹ کر کے آگے اپنی اولاد میں بھی یہی ڈیولپ کرتے ہیں، کیونکہ بچپن سے اس کے ذہن نے یہی سب قبول کیا، یہی سب دیکھا ہے کہ میرے والد نے میری ماں کے ساتھ ایسے رویہ کیا، میں نے بھی ایسے ہی کرنا ہے، شاید ایسے ہی چلتا ہے۔ بیوی کے لڑائی جھگڑوں میں، سپریشن میں بچے سفر کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن ان کے علیحدگی میں بچے سب سے زیادہ فیس کرتے ہیں ہر چیز کو، کیونکہ بچوں کو ماں باپ دونوں کی محبت چاہیے ہوتی ہے، وہ دونوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، وہ دونوں کو پیار محبت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب وہ لڑتے ہیں بچوں کے ذہن پر اثر پڑتا ہے، وہ ڈرے ڈرے رہتے ہیں بچے بھی۔ آپ اپنی لڑائی میں اپنے بچوں کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں، ان کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں، وہ صحیح سے پڑھ نہیں پاتے، زندگی میں آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں۔ سب کے بعد یہ سوال بھی بہت آتا ہے کہ شادی ماں باپ کی پسند سے کرنی ہوتی ہے یا اپنی؟ ماں باپ جو ہیں وہ بھی صحیح فیصلہ کر جاتے ہیں، اور کبھی کبھی اولاد بھی اپنے حق میں صحیح فیصلہ کر جاتی ہے، لیکن ماں باپ جو ہیں وہ دیکھ چکے ہیں ہر چیز، ہر معاملہ، سب چیزیں سمجھ چکے ہیں، وہ اولاد نہیں دیکھتی، اور وہ بہت کچھ جانتے ہوتے ہیں جو اولاد کو نہیں پتا ہوتا، لیکن ان کا بتانا فرض ہے۔ زبردستی ماں باپ بھی نہیں کر سکتا، صرف اچھا برا بتا دیں، اس کے بعد بچے پر چھوڑ دیں کہ جیسی بھی لائف گزرے گی تم پر ہے۔ اونچ نیچ بتانا ماں باپ کا فرض ہے، اور اس کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے یہ اولاد پر ہوتا ہے کہ وہ کیسے زندگی گزاریں گے۔ اولاد کو چاہیے کہ وہ ہیپی زندگی گزاریں، ایک ہیپی کپل کی طرح گزاریں، ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے سے اگر کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس کو کمیونیکیٹ کر کے ختم کر دیں۔ اتنی زیادہ بات بڑھے گی اتنی زیادہ لڑائی بڑھے گی۔ ایک اگر آپ دونوں میں سے کوئی زیادہ غصے میں ہے تو دوسرا خاموش ہو جائے، علیحدگی اختیار کر لے، باہر چلا جائے۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، تو اس کو اگر تم سختی سے پیش آؤ گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اس لیے نرمی کا مظاہرہ کرو۔ یہاں پر مرد کو ہی کہا گیا ہے کہ تم صبر کرو، اور صبر اور پیار سے عورت کو سنبھالو۔ علیحدگی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی ہے، طلاقیں تباہ کر دیتی ہیں آپ کو بھی اور آپ کی اولاد کو بھی۔ ہر وقت کے لڑائی جھگڑے صحت پر اثر کرتے ہیں، آپ کو انگزائٹی ہو جاتی ہے، آپ ڈپریشن میں رہتے ہیں، آپ ہر وقت گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ سکون میں آ جائیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سمجھیں، اگر ایک فرد نہیں سمجھ رہا، جب اس کا موڈ ٹھیک ہوتا ہے تب اس سے بات کر لیں کہ میں اس طرح کہنا چاہ رہا تھا یا چاہ رہی تھی، میرا پوائنٹ ایسے تھا، تب ضرور سمجھ آ جائے گی۔ لیکن جب آپ غصے میں ہی ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس موقع پر کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، بات بگڑتی اور مزید بگڑتی چلی جاتی ہے اور طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ بہت ساری لو میرجز کامیاب ہیں، بہت ساری ماں باپ کی پسند کی شادیاں بھی کامیاب ہیں، صرف آپ دونوں کپلز کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ نے بیلنس لے کے چلنا ہے، ماں میں، بیوی میں، سبھی رشتوں میں۔ کسی بھی ایک طرف جھکاؤ زیادہ ہوا، وہیں سے مسئلہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور کبھی بھی آپ کی لڑائی ہو تو اس مسئلے کو، اس لڑائی کو ختم کیے بغیر سوئیں نہ، اس مسئلے کو ختم کریں، نہیں تو آپ اگر ایسی بات ختم کیے بغیر سوئیں گے، وہ ساری رات آپ کے دماغ میں گھومے گا، اگلے دن بھی گھومے گا، اور وہ اس سے مسئلہ اور بگڑے گا، مینٹل ہیلتھ خراب ہوگی۔ بات کو ختم کر کے ہمیشہ سوئیں، یہ ایک سب سے اچھی بات ہے ایک ہیپیلی کپل کی۔ ساری باتوں کی ایک بات ہے کہ اگر آپ نے ایک ساتھ رہنا ہے ہمیشہ، تو آپ بات کو ختم کر دیں، اپنے ذہن میں رکھیں کہ رہنا تو میں نے اسی کے ساتھ ہے، میں کیوں لڑوں، میں کس سے لڑوں، کس لیے لڑوں۔ اور اگر آپ نے نہیں رہنا رشتے میں تو پھر آپ لڑیں، پھر آپ جو چاہے اس کے ساتھ کریں، لیکن اگر آپ نے رہنا ہے تو پیار محبت سے رہیں، بات کو ختم کر کے خوش رہیں، ایک دوسرے کو بھی خوش رکھیں اور اپنا ماحول بھی خوشگوار رکھیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ نے میری سب باتوں سے ایگری بھی کیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی بھی رائے کا اظہار کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں تاکہ کوئی آپ کی وجہ سے سمجھ سکے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔